اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں، اور پروگرام آپ روزانہ دیکھا کرتے ہیں کم و بیش 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان کالز آپ کی شامل کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں، اور زندگی کی مشکل پریشانی تکلیف، ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے۔ اس تکلیف میں مبتلا ہو جانا امر ربی سمجھ کر بندہ اسی تکلیف میں رہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرتے ہوئے یا اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اس کا جو بہترین حل ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب سے رجوع کرنا جو ہے وہ اس کا بہترین حل ہے۔ ہمارے پروگرام میں بھی ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آئے گا، انشاءاللہ آپ اس نمبر پہ کال کیجئے، ہمارا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، بلکہ آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، اور کہیں بھی کسی مشکل کا شکار ہیں تو جان لیجئے کہ قرآن، نماز اور درود پاک اور جو وظائف مشائخ نے بتائے ہیں، جو اولیاء کرام سے ثابت ہیں، علماء سے ثابت ہیں، وہی وظائف اختیار کرتے ہوئے، انہی وظائف کا سہارا لیتے ہوئے آپ یقیناً مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں آج ہماری رہنمائی کے لیے بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مفتی شیراز سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنیں سب خیر و عافیت۔ قریب رمضان ہیں ہم، جی تو میں پچھلے 2-3 پروگراموں میں لوگوں کو یہی تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو محنت کا مہینہ ہے شعبان المعظم، اس کو جوڑ دیں رمضان سے، اور رمضان کو یہ سمجھ لیں کہ اب ایک عبادت کی مشقت کا مہینہ ہے، کمر باندھ لیں، جس طرح صحابہ کرام اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وتیرہ رہا کہ کمر کس لیتے تھے، رمضان آیا جناب محنت کرنی ہے۔ تو وہ لوگ تو وہ تھے کہ جو نوازے ہوئے تھے نا، کوئی عشرہ مبشرہ ہے تو کسی کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی ہے، تو کوئی اللہ کے محبوب کا پسندیدہ ہے، تو کوئی کیسا ہے تو کوئی کیسا ہے، مختلف انداز سے وہ نوازے ہوئے لوگ تھے۔ ہم تو خیر نوازے ہوئے بھی نہیں ہیں، یعنی اس انداز سے نوازے ہوئے نہیں ہیں، ہم لوگ تو مشکلات کا شکار لوگ ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے پر ہم جائیں گے۔ ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، جان لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا مہینہ بہت قریب ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، مفتی شیراز سیفی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ زندگی کی کسی بھی الجھن کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی مشکل کا شکار ہیں تو ہمیں کال کیجئے، آپ کی کال بھی سنی جائے گی، استخارہ کے ذریعے آپ کی رہنمائی بھی ہوگی، قرآنی اور روحانی وظائف بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ مفتی صاحب میں بات کر رہا تھا کہ ان کے درجات، ان کے صحابہ کرام کے مشائخ کے درجات، بلندیاں، سارا کچھ، اس کے بعد بھی وہ رمضان میں کمر کس لیتے تھے۔ ہم وہ لوگ کہ گناہوں سے بھرے ہوئے، مشکلات سے بھرے ہوئے، تکالیف اور پریشانیاں، تنگ دستیاں، روزگار کی فکریں، یعنی ان کا روزگار تو ویسا نہیں تھا جس آج جو ہماری جو خواہشات اور جس قسم کا ہمارا اسٹائل آف لائف ہے، تو ہمیں اپنی اس زندگی کے معیارات کو برقرار رکھنے کے لیے 4 گنا زیادہ محنت، عبادت کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ یہ مہینہ آ رہا ہے، بہت قریب ہے، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اب یہ مشقت کا مہینہ ہے، محنت کا مہینہ ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ 30 دن کمر باندھ لی جائے تو 11 مہینے مزے کیے جائیں، تو سستا سودا نہیں ہے یہ؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میری اہل بیت میں سے۔ اور ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان، کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، ان میں سے ایک حضرت مولا علی پاک ہیں، ایک حضرت عمار بن یاسر ہیں، اور تیسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، ان قریب تم پہ کیسا مہینہ
سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت کا سامان لے کے آئے گا. اللہ. اور اس میں اگر کوئی بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے، کوئی نفلی کام کرتا ہے یا نفلی نماز ہی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ. اگر کوئی ایک فرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. 70 بھی کچھ 700 بھی اس طرح کا. تو اس کے بعد فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ گزشتہ امتوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. واہ. ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پہ کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جائے. معیار روزے کا، ماہ رمضان کی تشریف آوری کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے تاکہ امت پرہیزگار ہو جائے. اللہ. تو یہ ماہ مبارک جب آئے تو پھر بندوں کو کمر جس طرح آپ نے فرمایا کس لینی چاہیے اور تقوی اور پرہیزگاری والے ہی کام کرنے چاہیے. اور پھر اس میں ایک چھوٹا سا اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس پہ بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ مرتب فرما دیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو روزہ افطار کروانا ہے، چاہے وہ پانی کے ساتھ ہی کروانا ہے. حضور نے فرمایا اگر کوئی لسی بنا کے، دودھ کی لسی بنا کے پانی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ اگر کسی روزہ دار کو اگر کوئی افطاری کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے کے لیے مغفرت کا سامان کر دیتا ہے. اللہ. تو اس ماہ مبارک کی ہمیں بھرپور طریقے سے تیاری کرنی چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی یہ میرا خیال ہے کوئی حدیث پاک کا تو مجھے خیر اتنا اس کا وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پروردگار عالم اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ 700 سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے، یا 70 سال یا 700 سال، اللہ مجھے معاف فرمائے. تو اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے صرف ایک روزے کا ہی اجر ہے. اور پھر اگر وہ روزہ رات اور دن عبادت کے ساتھ ہو، ریاضت کے ساتھ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو کہ یار کوئی غلط بات نہ ہو، زبان سے کوئی غلط لفظ نہ ادا ہو، ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، میرے پیر کسی غلط کام کی طرف چل کر نہ جائیں، میری نیت میں، میرے من میں، تن میں، دن میں، ہر چیز میں روزے کا اثر نظر آئے. بالکل. اور کیا روزہ جو ہے صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ جسم کا بھی ہو، روح کا بھی روزہ ہو. اصل تو میں کہتا ہوں مفتی صاحب قبلہ روزہ ہے ہی روح کا. بھوکے رہ لینا کوئی اتنا کمال نہیں ہے. جسم کو آپ نے چلے مارا نا، کھانے پینے سے روک دیا، روح آپ کی کیا کر رہی ہے؟ حقیقت یہ تو آپ رک گئے کہ بھائی پانی نہیں پینا، میں نے نہیں پینا یہ رکھا ہے، بھائی یہ سموسے نہیں کھانے، سالن روٹی نہیں کھانی، چاول نہیں کھانے وہ وہاں رکھیں. یہ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی پاور سے روک لیا کہ بھئی یہ منع ہے. لیکن جو آپ کی روح بھٹک رہی ہے اس کا کیا کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی دوزخ سے ڈھال ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا. اللہ. اور حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی، فرحۃ عند الافطار اور فرحۃ عند لقاء الملک الجبار. کہ افطار کے وقت بھی اسے ایک فرحت، شادمانی اور سرور نصیب ہوتا ہے جب سارے دن کا بھوکا پیاسا آدمی جب سامنے دسترخوان پہ قسم کے کھانے لگے ہوں، ٹھنڈے مشروبات رکھے ہوئے ہوں، پھر بندہ اس وقت گڑ گڑا کے، اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سحری کا وقت اور افطاری کے وقت بالخصوص دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس وقت بندے پہ راضی ہوتا ہے کہ سارا دن اس نے میری رضا کے لیے، یہ چھپ کے کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، اب بھی سب کچھ سجا ہوا ہے لیکن میری رضا کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی روزہ دار کو اس وقت حاصل ہوگی جب اس کی روز حشر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. تو ہمیں جو ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. سبحان اللہ. ماہ مبارک، ماہ رمضان. حشر تو مفتی صاحب، حشر تو آ گیا، جب موت آ گئی نا، حشر کا معاملہ تو شروع ہو گیا. وہ جب آپ کا ملک الموت نے دروازہ بجایا، آ کے دستک دی، بس وہ جیسے حدیث پاک ہے نا کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اور بندہ مومن کے لیے تو وہ جو عالم سکرات ہے، جو مرگ کا عالم طاری ہو جاتا ہے، وہی ہے میرا خیال ہے جنت اور وہی دوزخ ہے. اگر وہ اچھے اعمال میں ہے تو گیا. اور مومن کا اور
جو درجہ ایمان پہ نہیں ہے اس کی زندگی میں بھی فرق ہے اور اس کی موت میں بھی فرق ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب مومن کی بندہ مومن کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے تو گویا کہ ایسے ہے جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے. مومن کے لیے یہ ہوگا. اور دوسرے کے لیے یہ ہوگا کہ جیسے خاردار جھاڑی کے اوپر ایک نرم و ملائم کپڑا اگر ڈال کے ململ کا کپڑا اور اسے کھینچا جائے جیسے وہ تار تار ہوتا ہے، اس طرح اس آدمی کی کہ جو حضور سے محبت نہیں کرتا، حضور کے فرامین سے دور ہے، جسے ایمان نصیب نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ وقت نزاع جان کنی کا عالم اس کیفیت سے وہ گزرے گا. تو ہمیں جو ہے ہماری زندگی اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور محبت میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور علماء نے بھی اور صوفیاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ محبت زبانی کلامی اور ہے، حقیقت محبت یہ ہے کہ حضور کے طریقہ مبارکہ پہ عمل کیا جائے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر ہم اپنی دعوی محبت میں شاید صادق نہیں ہیں. تو جن لوگوں نے حضور سے محبت کی ہے اپنی خواہشات کو، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس پہ قربان نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں. صحیح. جو حضور لے کے آئے ہیں، ایک مومن کو، مسلمان کو حضور کے فرامین پہ مین و عن سر تسلیم خم کرنا چاہیے. تو پھر دنیا بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، کوئی ایسا خاص وظیفہ کہ روزگار کے حوالے سے بہت بڑی پریشانی ہے لوگوں کو، معیشت زوال کا شکار ہے، ہر بندے کی اپنی اکانومی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوئی پڑی ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں پڑھ لیا جائے. 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن رمضان میں پڑھ لیں اور 10 دن بعد کے ملا لیں، 40 دن کا ایک پورا چلہ ہو جائے. کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے میرا تو جو مجرب ہے، میں نے تو بتایا آپ کو. جی. 2 دن پہلے ایک دوست آیا ہے، اس کی ہمشیرہ پہ بہت زیادہ قرض تھا. اچھا. تو میں نے جب انہیں یہ وظیفہ بتایا تو مجھے آ کے کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہیں آپ ہی جان کے میرا سارا قرض اتر گیا. اللہ. میں الحمدللہ خوشحال ہوں. تو یہ صدقے دل سے آدمی یہ وظیفہ کرے، یہ بہت ہی مجرب ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اچھا. کتنی مرتبہ؟ یہ روزانہ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اچھا. ہر نماز کے بعد 2 تسبیح، اور جمعرات کے روز 1000 مرتبہ پڑھے. لیکن جمعرات کے روز یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم مختص کرنا ہے. اچھا. چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، لیکن روزانہ اسی وقت پہ آپ نے کرنا ہے. صحیح. آپ زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ روزگار کے حوالے سے معاشی طور پہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. مال، دولت، دنیاوی مقام، عزت، مرتبہ سب اللہ نے رکھا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں تھوڑا سا، میں اب ان لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بڑی کثرت سے وظائف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اسی کو لے لیں، فار ایگزامپل لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں 21 دن میں ختم کروں اس کا ختم شریف، مثال کے طور پہ 1.25 لاکھ ہو گیا. جی. ایسے ہی نا 1.25 لاکھ کو ختم کہتے ہیں نا. تو وہ ختم کرتا ہے 1.25 لاکھ کا، وہ کہتا ہے 21 دن میں اگر میں پڑھتا ہوں 6000 پر ڈے بنتا ہے. تو اگر وہ 6000 پر ڈے پڑھتا ہے اور وہ اس طرح پڑھتا ہے کہ 3000 عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے، 3000 فجر کے بعد پڑھ لیتا ہے، کیا ایسا کر سکتا ہے وہ؟ کر لے، یہ تو بہتر ہے، جتنا زیادہ پڑھ لیں زیادہ بہتری ہے. تو لیکن یہ ہر بندہ اتنا پڑھ نہیں سکتا، سمائی نہیں ہے. ہاں جی. اگر کسی کے پاس وقت ہے تو یہ تو اللہ کے خزانے ہیں، جتنے لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں. اس کے خزانے، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. میں نے غالباً کوئی حدیث بھی میری نظر سے گزری ہے کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور جو اسے اختیار کر لے تو سبحان اللہ. کیا بہت سارے صوفیاء کا معمول ہے یہ. ہاں جی. تو اس وظیفے میری ایک محبت کی وجہ اس سے یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. اچھا پھر اسی طرح بیت اللہ شریف آپ چلے جائیں تو غلاف کعبہ پہ جو خاص چیزیں لکھی ہیں، میں کہتا ہوں بندہ مومن کے لیے، پریشان بندے کے لیے وہی رہنمائی ہے، اسی کو پیر بنا لے. بالکل. اس جو غلاف کعبہ پہ ایک سورہ قریش لکھی ہے، جی، یہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لکھا ہوا ہے، یا حیو یا قیوم ہے، یا حنان یا منان ہے، اور آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے پوری. تو یہ چیزیں تو وہاں سے ملتی ہیں بھائی، آخر کوئی وجہ ہے نا. بالکل. اللہ نے اس کو اپنے دروازے پر لکھ کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا جی، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں
حرمین شریفین جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لے جائے. آمین آمین اللہم آمین. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں آپ کو ہمیں سب کو سعادت عطا فرمائے. اللہم آمین. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت سب کچھ ہے، لیکن بار بار قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے نا وہ یہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اللہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی ہم غور و فکر، تحقیق، ان چیزوں سے ہم دور ہو گئے، تدبر سے دور ہے، تدبر سے ہم لوگ دور. سطحی قسم کے لوگ ہیں نا. ہاں جی، سنی سنائی پہ عمل کرنے والے. تحقیق کا مادہ ہی نہیں ہے ہم میں، نہ ہی تحقیق کی طرف ہمارا رجوع ہے. اب یہی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ غلاف کعبہ کو دیکھیں، اور یہ حکم بھی ہے کہ بیت اللہ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت. اب دیکھ تو رہے ہیں آپ، صرف غلاف کعبہ کو نہ دیکھتے رہیں، اس پہ جو لکھا ہوا اس پہ بھی غور کریں کہ بھئی یہ سمجھ میں آ جائے گا. ہاں جی، یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کس اہمیت کی حامل چیزیں. کیا بات. اب سورہ قریش ہے، صوفیاء کا معمول ہے کہ یہ دشمن کا اگر غلبہ ہو یا آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نجات. منٹوں سیکنڈوں میں دشمن بھاگ جاتا ہے مفتی صاحب. سورہ قریش، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جاتا ہے دشمن کے اور آپ کے درمیان. جو سورہ قریش کا ورد کرنا شروع کر دے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ بھائی فلاں بندہ دشمنی کر رہا ہے، میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا میرے کاروبار پہ کوئی اس کا لگے، تو اس کا تصور رکھتے ہوئے سورہ قریش کو کوئی ایک ترتیب بنا لیں. 313 مرتبہ پڑھیں. ہاں 313 110 یا کھلا پڑھیں، وہ ایسا غائب ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک وقفہ ہے جناب. مفتی شیراز صاحب کے ساتھ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور قبلہ کا انداز جو بتانے کا ہے مجھے تو بڑا پسند ہے اور یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ اور مفتی شیراز سیفی صاحب کی خوبصورت باتوں سے ہمیں کچھ اپنے لیے راہ نجات تلاش کرنے کا موقع مل رہا ہے. آپ بھی کال کیجئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے دین کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، استخارہ کے حوالے سے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. جی مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سطحی قسم کے لوگ ہیں، تدبر نہیں کرتے. میں یقین کیجئے کہ آج صبح آفس میں نا اکثر وہ تلاوت ہم صبح میں وہ ترجمے والا جو ہے نا وہ میں سنتا ہوں بڑی توجہ سے، تو آج بھی صبح میں سن رہا تھا تو یعنی کہ کچھ لمحات کے لیے بندے کو ایسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے، اور کچھ لمحات میں پھر ایسا لگتا ہے کہ یار جو یہ بول رہے ہیں یہ تو ہم سب یہی تو کر رہے ہیں ہم سب کچھ. پھر جو اس میں چیزیں بتائی گئیں کہ تمہارا رب بڑا عظیم و شان ہے اور تمہارا رب بڑی عزت والا ہے اور اس کی پکڑ ایسی ہے اور یہ ایسا، پھر ہم جب ان چیزوں کو اپنے اس سوسائٹی پر اس کا امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی پر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ شیشہ رکھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سب جو قرآن کہہ رہا ہے یہ تو ہماری زندگی ہے. حالانکہ کئی سو صدیاں پہلے حضور فرما گئے تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، اور یہ قرآن جو ہے تمہارے لیے راہ نجات ہے، تمام امراض کا اس میں حل ہے. صرف تدبر کی بات ہے، تدبر میں نہیں ہے ہم. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس میں نہ ہو. اللہ. ہاں جی، تو ہم بھٹک رہے ہیں دائیں بائیں ادھر ادھر. سورہ رحمان پڑھتے چلے جائیں، ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، اس پہ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو اندر سے ایسا لگے گا کہ آپ کی روح جو ہے نا پرواز کر رہی. کینسر کے مریض کے لیے یہ بہت مجرب ہے جی. سورۃ الرحمن کا عمل جو ہے اگر یہ پڑھا جائے، زینت قرآن ہے. اللہ قرآن. تو اور اسی طرح دیگر میں تو کہتا ہوں پورا قرآن ہی بس شفا ہی شفا. تدبر کریں، آپ فکر کریں، پڑھیں. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا وظیفہ کیا جائے روزانہ 313 مرتبہ یا 200 مرتبہ؟ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اچھا. اور جمعرات کو 1000 مرتبہ. یہ قسم کا چلہ ہی ہے. آپ اس کو معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی بالکل اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے گا. اچھا، جو میں نے آپ کو 21 دن میں ختم والا بتایا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی اس کی رجت جو ہوتی ہے، کہتے ہیں لوگ کہ جی اس کو زیادہ پڑھنے سے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں تو سمجھتا ہوں
مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایسی کوئی بات ہے، لیکن وہ جو بزرگوں نے جو طریقہ کیا ہو نا جی، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا ہو تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، مقبولیت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے ذرا، بالکل ایسے کہ ان کے طریقے پہ عمل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا ہے، قرآن کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ اب رمضان قریب ہے، قرآن کے لیے کیا ذہن سازی کرنی چاہیے کہ کتنا قرآن پڑھا جائے؟ قرآن جتنا زیادہ پڑھا جائے، اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا سنا جائے، اور تراویح کے اندر قرآن پڑھنا اور سننا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ہمیں میسر آیا ہے کہ تراویح کے اندر قرآن پاک سنانا۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، کوئی آدمی قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا تو کم از کم قرآن پاک کو اٹھا کے صبح زیارت کرے، اس کی اپنے سینے سے لگائے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کپڑا لگا کے صاف کرے اس کی۔ النظر الی المصحف عبادت، واہ، قرآن کریم کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ سارے انعام حضور کی امت کے لیے، کسی امت پہ اتنے انعام اور اتنی نوازشیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کی جتنے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حتیٰ کہ انبیاء کرام پکار اٹھے کہ یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہ کیسی مطلب دیکھیں نا، بات آپ پہ دوسری طرف چلی جائے گی کہ ہم صبح سے شام تک مکان نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کبھی گوگل بابا پہ سرچ کیا ہے کسی نے کہ یار 240 یا 44 سے زائد مذاہب و عقائد ہیں، ان مذاہب و عقائد میں یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جس کے طلبگار اور جس کے تمنائی جو ہے وہ انبیاء کرام رہے کہ کاش ہم حضور کے امتی ہوتے تھے۔ اور حضور نے پھر اعلان فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام جو ہے ہمیشہ غالب ہی رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اللہ، ٹھیک ہے نا، ہر دور میں انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا اور علم جو ہے یہ بلند ہی رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم تو ساری زندگی اگر سجدہ شکر میں گزاریں اور اسی بات کا اگر شکر ادا کریں، خدا کی قسم، یا اللہ تیرا کروڑ ہا شکر ہے کہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے کیا کر لیتے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے ہم کیا کر لیتے۔ وہ غالباً سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو یہ حضور کا کرم ہے ہم پہ، 70,000 عالمین میں سے یہ بھی ان کا کرم، 18,000 جہان اور ایک میں 40,000 جہان، ٹھیک ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت اب سارے جہانوں کے لیے ہیں، لیکن حضور نے یہ عالم پسند فرمایا ہے، اور حضور نے ہم جیسے گناہگاروں کو پسند فرمایا۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے قبلہ مفتی صاحب کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سب جہانوں کے لیے رحمت آپ تبھی ہو سکتے ہیں نا کہ جب آپ کو سب جہانوں کے عالم کی ان کے احوال کی خبر بھی تو ہو۔ آپ کو اگر میرے دل کا نہیں پتا کہ میں کس مشکل میں ہوں تو آپ کیسے میرے لیے رحمت بنیں گے؟ رحمت آپ تبھی بنیں گے جب آپ کو میرے احوال کا پتہ ہوگا۔ تو یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے قرآن کی اس آیت سے کہ حضور جب سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں تو حضور کا پھر وہ اختیار بھی اللہ نے پھر اپنے محبوب کو مختار بھی تو بنایا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک تو رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے رحمت ہیں اس کا علم ہو، اور یہ بھی ضروری ہے علم ہونے کے ساتھ ساتھ قریب بھی ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ علم بھی ہو، قریب بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ انہیں دستگیری کی قوت اور طاقت بھی ہو، اختیار بھی ہو۔ اگر کوئی امتی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو حضور کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے اللہ کی عطا سے۔ بے شک یہ ذاتی علم نہیں ہے، بے شک اللہ کی، یہ حضور کی عطا ہے۔ حضور پہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نوازشات کی یہ اللہ کی طرف سے۔ حضور کا جو علم ہم علم غیب مانتے ہیں تو وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور حضور کے علم کو بھی اللہ کے علم سے کوئی تشبیہ نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں کوئی چڑیا اپنی چونچ ڈالتی ہے، اس کی چونچ کے ساتھ جتنا پانی باہر آتا ہے اتنا ہی ہے، گویا کہ اتنا علم۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی یہ حضور جو ہے سارے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ان کی رحمت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گناہ گار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں، کون کس حال میں ہے، کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ حضور اللہ رب الجلال ہمیں کاش کہ ہم ویسے بن جائیں، ویسے حضور کے امتی بن جائیں کہ کل میدان محشر میں
پیش داور تو ہو سکے نا، اور جب پیش داور ہوں تو پھر ایسے اعمال بھی ہمارے پاس ہوں کہ ہم کم از کم وہاں جا کے کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں حاجی ثناء اللہ کوئی بھی نہیں ہے مفتی صاحب، کوشش کرنی چاہیے اپنے طور پہ، جو جہاں ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سسٹم کو اپنائے، اس سسٹم میں آئے اور اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے کہ جو ابدی راستہ ہے. دیکھیں یہ زندگی تو کتنی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 65 سال، یعنی جو عام طور پہ نارملی پاکستان میں 60 سال، اس کے بعد بیماریاں، پہ شوگر، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا لگ جاتا ہے. تو اس چھوٹی سی زندگی، اور بار بار قرآن کہتا ہے دیکھیں قل متاع الدنیا قلیل، صرف زندگی نہیں ہے، دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قلیل فرمایا. بالکل ایسے ہی. والآخرۃ خیر، اور آخرت کو اللہ نے خیر فرمایا. لیکن خیر ہے کن کے لیے؟ لمن اتقی، جنہوں نے تقوی اختیار کی. ایسے ہی قرآن بار بار تقاضا کر رہا ہے. صحابہ کہف سے پوچھا گیا نا کہ بھئی کتنا عرصہ سوئے؟ کہا جی بس ایک رات، جبکہ ظاہر میں 300 سال گزر چکے، 309 سال کا عرصہ. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کتنا عرصہ سوئے؟ کہنے لگے جی وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، ایک دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قال کم لبثت مئۃ عام، ہاں جی، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اللہ فرمایا نہیں، 100 سال آپ سوئے رہے. اللہ، اب یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اللہ اکبر. مشروب جو ہے وہ اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوئی، ہاں جی، اس کا ذائقہ نہیں بدلا، بدبو پیدا نہیں ہوئی. لیکن وہاں دیکھیں وہ جو آپ کی سواری ہے وہ سب کچھ، اس کا گوشت پوست سب کچھ اتر گیا، سب ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، ہڈیاں اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو زندہ فرما دی. تو یہ بڑا عجیب واقعہ ہے قرآن میں کہ باپ کی عمر 40 سال ہے اور بیٹا تقریباً 100 سال سے بھی اوپر کا تھا. جب گئے ہیں تو بیٹا سفید ریش بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، اور باپ ابھی جوان ہے. باپ جوان ہے. اللہ، وہ قادر مطلق ہے جناب. جب آپ ایک بٹن دبا کر ودن فیو سیکنڈز کے بھی کم حصے میں آپ جناب لائیو کال پہ آ جاتے ہیں اور آپ بات کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں، دور دراز ملکوں میں، تو بھائی اس تو مالک کائنات ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑی خوبصورت باتیں جناب قبلہ مفتی صاحب نے کی. یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے اگر ہم تدبر کریں، غور کریں، اور قرآن کو صرف قرآن سمجھ کر ہی ہم پڑھتے ہیں. اگر تھوڑا سا قرآن کی تفسیر پہ غور کریں، قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ کامیابی اور نیک نامی مل سکتی ہے اگر ہم قرآن پر تدبر اور غور و فکر کریں کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. اور جو جتنی اس کی مخلوق ہے، جتنی اس کی کائنات ہے، جتنے اس کے عالمین ہیں، ان سب پر اس کی کیسی دسترس ہے، یہ پتہ تب چلے گا جب آپ قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھیں گے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم سلم ایماننا وسلم دیننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم حصل مرادنا، اللہم یسر امورنا، اللہم حلل مشکلاتنا، اللہم انزل علینا الرحمت والبرکت والمغفرہ. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.